السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے کسرۃ من الخبز، اس سبق کا۔ کسرۃ کے معنی آتے ہیں ٹکڑے کے۔ کسرۃ نکرہ ہے، ایک ٹکڑا۔ خبز بولتے ہیں روٹی کو، من الخبز روٹی کا ایک ٹکڑا۔ مرۃ اخذت کسرۃ من الخبز لآکلها فقالت، اس سبق کے اندر بتایا جائے گا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کہاں کہاں سے پہنچتا ہے، کیسے کیسے محنت کر کے وہ آتا ہے، تو اسی کو قصے کی شکل میں، اسٹوری کی شکل میں بتایا گیا ہے۔ مرتن، ایک مرتبہ۔ اخذتو، اخذ یاخذ لینا، اخذتو میں نے لیا، کسرتن ایک ٹکڑا، اخذ فعل ہو گیا، تا ضمیر فاعل، کسرتن مفعول ہو گیا، ایک ٹکڑا لیا، من الخبز روٹی کا۔ کیوں لیا، کس مقصد کے لیے لیا؟ لی آکلہا، تاکہ میں اس کو کھاؤں۔ لام زیلی دیکھیے، لام کئی ہے، آکلہ واحد متکلم میں فعل مضارع ہے، منصوب ہو گیا ہے لام کئی کی وجہ سے۔ میں نے بتایا ہوا ہے کہ کئی، لی کئی اور خالی لام زیر لی، یہ تینوں ایک ہی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تاکہ کے لیے، کہ تاکہ میں اس کو کھاؤں۔ فقالت، تو اس ٹکڑے نے کہا۔ اب یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ اس ٹکڑے سے آواز آئی کہا، وہ ایک اسٹوری بتا رہے ہیں، تو اس طرح وہ فرض کر رہے ہیں کہ ٹکڑا کہہ رہا ہے گویا، سمجھ رہے ہو؟ تو اس ٹکڑے نے کہا کہ مہلن، مہلن کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرو، رکو، ٹھہرو، رکو، کہ رکو، ٹھیک ہے۔ مہلن یہ ایسے ہی یوز ہوتا ہے۔ یا سیدی، اے میرے، اب اکثر ترجمہ کرتے ہیں یا سیدی کا اے میرے آقا، اے میرے سردار۔ ارے بھائی، یا سیدی عربی میں جناب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا سیدی جناب، جناب علی، ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک سیدن کے معنی سردار کے ہوتے ہیں، لیکن وہ یا سیدی، اے میرے آقا، اے میرے سردار، یہ سب عربی میں ترجمہ نہیں ہوتا ہے، وہ جناب کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو یا سیدی کا ترجمہ ہم کریں گے جناب، کہ جناب انک غیر جائع، جائع، جاع یجوع، بھوکا ہونا، یہاں پر لکھ دیتا ہوں، یہ رہ گیا، جاع یجوع، بھوکا ہونا، اس سے اس میں فاعل ہے جائع، بھوکا، ٹھیک ہے۔ غیر جائع، جو بھوکا نہ ہو اس کو بولتے ہیں، جیسے مفید، مفید، غیر مفید، جو مفید نہ ہو، تو جائع بھوکا، غیر جائع یعنی جو بھوکا نہ ہو۔ انکا، بے شک تم، غیر جائع، بھوکے نہیں ہو، تم بھوکے نہیں ہو۔ وقد اکلت اخواتی، اخواتی، اور تم کھا چکے ہو، کس کو کھا چکے ہو؟ اخواتی، اختن کی جمع ہے اخوات، جمع کا صیغہ ہے، تو ہر جگہ بہن کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، ہم جنس یعنی اسی جیسی دوسری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم۔ اخوات کا جو لفظ ہے وہ اسی جیسی دوسری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کانا اور اس کے اخوات، انا اور اس کے اخوات، تو انا اور اس کی بہنیں، تو بہنیں ترجمہ نہیں بلکہ اس کی جیسی دوسری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور تم کھا چکے ہو اخواتی، میری جیسی دوسری بہت ساری چیزوں کو، ٹھیک ہے، میرے ہم جنس چیزوں کو کھا چکے ہو۔ افلا تحبو، کیا تم نہیں چاہتے ہو؟ احب یحب باب افعال سے، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو؟ ان اقص، قص یقص باب نصرہ سے علا کے ساتھ، جس کو آپ قصہ سنائیں گے بتائیں گے اس پر علا لاتے ہیں، تو ان اقص علیہ کا، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں؟ کیا بتاؤں؟ قصتی، اپنا قصہ، اپنی اسٹوری۔ قصہ یقص کا جو فاعل ہے وہ انا ضمیر ہے، اور مفعول جو ہے وہ قصتی مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان اقص، دیکھیے یہاں پر بھی ان نے آخر کو کیا کر دیا؟ منصوب کر دیا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا قصہ سناؤں، اپنی اسٹوری بتاؤں؟ فإنہا، کیونکہ وہ، ہاں مطلب قصہ، کیونکہ وہ اسٹوری، غریبتن، غریبہ بولتے ہیں انوکھی کو، غریب عربی میں غریب کو نہیں بولتے، غریب کا مطلب ایک دم اجنبی، یونیک، انوکھی، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهَا لَذِيذَةٌ، اور وہ بڑی دلچسپ بھی ہے، وہ جو اسٹوری ہے بڑی انوکھی بھی ہے اور بڑی دلچسپ بھی ہے۔ قلت، میں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، بالکل سنائیے، کیوں نہیں، بلا، کیوں نہیں۔ دیکھیے بلا کا ہم استعمال وہاں کرتے ہیں، یہ اس سوال کے جواب میں کہا جاتا ہے جب جملہ سوالیہ بھی ہو اور منفی بھی ہو، سمجھ رہے ہو؟ جب جملہ سوال بھی کر رہا ہو اور منفی بھی، جیسے اما اکلتا، کیا تو نے نہیں کھایا، تو یہاں پر استفہام بھی ہے، ما منفی بھی ہے، کیا تو نے نہیں کھایا، تو اس کا آنسر آپ نعم اور لا میں کبھی نہیں دے سکتے،
تو بلا میں ہی دیں گے. تو بلا نام کے معنی میں آتا ہے, نام کے معنی میں ہے بلا, کیوں نہیں, یعنی کیوں نہیں, میں نے کھا لیا ہے. جیسے اللہ نے پوچھا تھا نا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو وہاں پر منفی بھی تھا اور لست منفی بھی تھا اور استفہام بھی تھا. تو اس کے جواب میں قالو بلا, انہوں نے کہا کیوں نہیں, بالکل آپ ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے, اس کے جواب میں اگر آپ کہتے ہو کہ نام, جی ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہو جائے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, جی ہاں نہیں ہوں. تو اس لیے نام کا اس جو ہے آنسر غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب قرآن میں آتا ہے نا الیس اللہ باحکم الحاکمین, کہ اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے, تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ بلا, کیوں نہیں, وانا علی ذلک من الشاہدین, اور میں اس بات پر گواہ ہوں. تو بلا کیوں نہیں, بالکل سنائیے. ارید ان اسمع قصتکی, میں چاہتا ہوں کہ میں سنوں تمہاری اسٹوری. قصتکی, ٹکڑے کو کہہ رہے ہیں, ٹکڑا مؤنث ہے نا, تمہاری اسٹوری میں سنوں. فلا آکلو کی, لا آکلو فعل مضارع منفی, تو میں نہیں کھاؤں گا, کس کو نہیں کھاؤں گا, کی, تجھے, یعنی ٹکڑے کو میں تجھے نہیں کھاؤں گا. حتی اسمع من کی, یہاں تک کہ میں سن لوں تجھ سے, کیا سن لوں, قصہ سن لوں, اسٹوری سن لوں. قالت, اس نے کہا, کس نے کہا, ٹکڑے نے کہا, هل تظن یا سیدی انی خلقت هكذا, ظن یظن, گمان کرنا, کیا تمہارا یہ گمان ہے, تم یہ سوچتے ہو, یہ گمان کرتے ہو, جناب یا سیدی, جناب علی, اے میرے آقا, بالکل ترجمہ کبھی مت کیجیے گا پلیز, اے جو ہے جناب علی, کیا تم یہ گمان کرتے ہو, انی خلقت هكذا, کہ میں اسی طرح پیدا کر دیا گیا, خلقت, مجھے پیدا کر دیا گیا, هكذا, اسی طرح, یوں ہی پیدا ہو گیا, بس کچھ بھی محنت نہیں لگی. هل سمعت ان الخبز ينبت في الحقل, کیا تم نے یہ سنا ہے کہ روٹی وہ اگتی ہے کھیت میں, نبتا ينبت, باب نصارہ سے, ٹھیک ہے, اگنا, کیا روٹی اگتی ہے, فی الحقل, کھیت میں, او ينزل من السماء, یا آسمان سے نازل ہوتی ہے ایسے ہی, جاؤ روٹی اور توڑ لو, کیا تم نے ایسا سنا ہے. انک تأکل مستریحا, بے شک تم تو کھاتے ہو بڑی آرام سے. مستریح باب استفعال سے اس میں فاعل ہے, حال بن رہا ہے یہاں پہ, دیکھیے یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے, یہاں پر حال بن رہا ہے, بے شک تم کھاتے ہو اس حال میں کہ تم آرام کرتے ہوئے ہوتے ہو. استراحہ, آرام کرنا, آرام کے ساتھ تم کھاتے ہو. یأتی کا, رزق کا, اتا یأتی, آنا, یأتی کا فاعل ہے, رزق کا مضاف الیہ کی شکل میں, تمہارا رزق آتا ہے, کہاں آتا ہے, کا, تمہارے پاس, مفعول ہے گویا, تمہارے پاس تمہارا رزق آتا ہے. رغدن, رغدن خوشحالی کے ساتھ, رغدن کے معنی آسودہ ہو کر بھی ہوتے ہیں, جیسے قرآن میں آتا ہے فَكُلَا مِنْهَا رغدن, کہ کھاؤ اس سے خوب مزے سے, آسودہ ہو کر کھاؤ. لیکن یہاں پر رغدن کا ترجمہ خوشحالی کے ساتھ, آرام سے تمہارا رزق تمہارے پاس آ جاتا ہے. وَلَكِنِّي لَمْ أَزَلْ أَتَحَمَّلُ الْمَشَاقَّ, زال یزالو, ہٹ جانا, لا یزالو, نہیں ہٹنا, لم ازل, میں نہیں ہٹا, کس چیز سے نہیں ہٹا, اتحملو, تحملہ, برداشت کرنا, ٹھیک ہے, تحملہ باب تفاعل سے برداشت کرنا. تو لم ازل اتحمل, جب لم ازل کو فعل مضارع کے ساتھ یوز کرو گے تو ترجمہ ہوگا کہ میں برابر برداشت کرتا رہا. نان اسٹاپ کوئی کام ہوا اس کو بولتے ہیں, جیسے لم ازل اقرؤ, میں برابر پڑھتا رہا, سمجھ رہے ہو, یعنی نہیں ہٹا. زال یزال ہٹنے کے بارے میں آتا ہے, تو اس کی نفی کی ہے پہلے, لم ازل, میں نہیں ہٹا, کس چیز سے نہیں ہٹا, اقرؤ, پڑھتا ہی رہا. ٹھیک ہے, تو اس طرح استعمال ہوتا ہے لم ازل فعل مضارع کے ساتھ. یا ماضل تو کر لیجئے, لم ازل اور ماضل تو ایک ہی بات ہے, چاہے ماضی پر ما لگا لیجئے چاہے مضارع پر لم لگا لیجئے, تو بات ایک ہی ہے. تو ماضل تو اتحملو یا لم ازل اتحملو, بات ایک ہی رہے گی, برابر برداشت کرتا رہا. کرتی رہی نہیں بولیں گے, کرتی رہی. کبھی آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ ٹکڑا مؤنث ہے, وہ ٹکڑا عربی میں مؤنث ہے, وہ کثرتن, اردو میں تو ٹکڑا مذکر ہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو میں برابر برداشت کرتا رہا. کیا, المشاق, مشقتن کی جمع ہے مشاقن تشدید کے ساتھ, اور مشقات دونوں جو ہے جماعتی ہے. مصیبتیں, تکلیفیں برداشت کرتا رہا. لاجلی کا, اجلن بولتے ہیں وجہ, لاجلی کا تمہاری وجہ سے, سمجھ رہے ہو, تمہاری وجہ سے, بسببی کا کے معنی میں, بسببی کا تمہارے وجہ سے, سبب وجہ, تو لاجلی کا تمہاری وجہ سے میں جو ہے مصیبتیں برداشت کرتا رہا. وَأَخْرُجُ مِن مُصِيبَةٍ إِلَى مُصِيبَةٍ, اخرجو پر بھی وہی داخل ہے, لم ازل اخرجو, اور میں برابر نکلتا رہا, من مصیبت الی مصیبہ, ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کی جانب. ٹھیک ہے, جب ڈبل ڈبل آتا ہے من مصیبہ الی مصیبہ, تو ایک مصیبت کا ترجمہ پہلے والے کریں گے
اور دوسرا جو مصیبت ہے اس کا ترجمہ دوسرا کریں گے کہ پہلی مصیبت سے ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کی جانب میں نکلتا رہا. وَمِن مَحْبِسٍ إِلَى مَحْبِسٍ. محبس حبس یحبس روکنا. محبس اس میں ظرف ہے, ٹھیک ہے, محبس کیا ہو گیا ہمارا, اس میں ظرف ہو گیا تو یعنی قید خانہ, ٹھیک ہے. محبس اس میں ظرف ہے, ایک قید خانے سے ایک قید سے نکلتا رہا الی محبس دوسرے قید کی جانب, حتیٰ یہاں تک کہ وصلت میں پہنچ گیا الی یدک تمہارے ہاتھوں میں ترجمہ کریں گے, الی کا ترجمہ میں, تمہارے ہاتھوں میں پہنچ گیا. میں کیوں کریں گے, کیونکہ وصلہ کا صلہ الی ہے, جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہاں پر الی لاتے ہیں. تو اردو میں طرف ضروری نہیں ہے کہنا کہ میں مسجد کی طرف پہنچ گیا, بس کہ مسجد میں پہنچ گیا. تو اردو میں جس طرح تعبیر یوز ہوتی ہے تو اردو میں آپ وہی ترجمہ کریں گے. عربی کا جو ہے بالکل ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے کہ میں پہنچ گیا تمہارے ہاتھ کی طرف, سمجھ رہے ہو, بلکہ تمہارے ہاتھوں میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر انہوں نے شارٹ اسٹوری بتائی. اب اس کو لانگ کریں گے کہ پہلے کیا کیا تھا, وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.